الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم رواہ ابن ماجہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما کر خیر امت جیسے اہم لقب سے نوازا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نیک اعمال کرنے، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ محمد کی ایک آیت اور ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ آیت کریمہ میں اللہ کا پیغام یہ ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مستحق عبادت وہی ہے، اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگیے، مغفرت طلب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہارے چلنے پھرنے، تمہارے نقل و حرکت سے واقف ہے، اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے، تمہارے انجام سے واقف ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن اور حدیث میں خاص کر کے علم کی بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور خصوصاً پہلی وحی جو نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم علم کو اہمیت دی گئی، پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جہاں بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہوا سورہ رحمان میں، تو بطور خاص تعلیم قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت کے طور پر سب سے پہلے بیان کیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تعلیم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، نہ علم کے بغیر نہ عمل صحیح رہتا ہے، نہ کوئی قول صحیح رہتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں ایک باب، ایک چیپٹر جو ہے بناتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، یعنی علم حاصل کرنا کچھ بولنے سے پہلے، کچھ عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ پھر انہوں نے یہی آیت کوٹ کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی عقیدے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے، عقیدے کے لیے، عبادات کے لیے، معاملات کے لیے، اخلاق کے لیے، حقوق پہچاننے کے لیے، معاشرت کے لیے، سیاست کے لیے، تجارت کے لیے، الغرض دنیا کا کوئی بھی کام علم کے بغیر اگر آپ کریں گے تو دنیا آپ پر ہنسے گی۔ تو بنیادی طور پر علماء حضرات نے علم کی دو تقسیم کی،
علم میں جو ہے دو درجے ہیں، ایک فرض عین ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین وہ ہے جو ہر مسلمان کو سیکھنا پڑتا ہی ہے، جاننا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ حضرات علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے اپنے عقیدے کے بارے میں معلومات، رب کے بارے میں، اصول دین کے بارے میں، ایمان کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہیں، اصول اسلام کیا ہے، عبادات میں نماز، اس کے احکامات، وضو، غسل، تیمم، یہ سب جو موٹی موٹی جو باتیں ہیں یہ سب مسلمان کو جاننا ہے۔ اگرچہ کہ تفاصیل نہ معلوم ہو کوئی بات نہیں، لیکن ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان عبادات کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، صحیح معاملات کے لیے یہ سب بنیادی باتیں جاننا ضروری ہے۔ اب دوسرا ہے فرض کفایہ، یعنی کچھ لوگ اگر علم حاصل کر لیے، تفصیلات کا علم، چاہے وہ وضو ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، یہ ساری تفصیلات جو ہے ہر آدمی جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان جسے ہم کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو کلمہ گو مسلمان ہے، اس کے لیے بیسک طور پر، بنیادی طور پر معلومات چاہیے۔ جہاں علم نہیں ہوتا آدمی غلطیوں پر غلطیاں کرتا ہے، بدعات کا مرتکب ہوتا ہے، خرافات کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہم چیز یہ ہے علم حاصل کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے، امیر معاویہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس انما العلم بالتعلم، علم جو حاصل ہوتا ہے سیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، والفقہ بالتفقہ، دین میں سمجھداری جو حاصل ہوتی ہے، دین میں گہرائی جو حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے۔ پھر فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے فرمایا۔ تو الغرض جو ہے علم حاصل کرنا، اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے کہ میری عمر بڑھ گئی ہے، میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، 70 سال کا ہو گیا ہوں، میں کیسے معلومات حاصل کروں، میں قرآن نہیں پڑھ سکا بچپن میں، کیسے قرآن سیکھوں دوبارہ۔ اس کے لیے علم کے لیے کوئی عمر بھی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے ساتھ یہ بھی بتایا، صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی جو علم حاصل کیے تھے، سب کے سب بڑی عمر کے لوگ۔ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعلمون فی الکبر، بڑی بڑی عمر کے لوگ، 50 سے اوپر، 60 70 کے اوپر جن کی عمریں تھیں، یہی لوگ علم حاصل کر رہے تھے۔ علم میں کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمی شرمائے یا جو ہے عمر کی زیادتی کو جو ہے کوئی بہانہ بنائے، ایسا نہیں ہوتا۔ سیکھنا، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی معلومات آپ کو ہونا۔ آج کا زمانہ دیکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک بڑی جماعت، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہر جگہ سے حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، خوشی کی بات تو ہے، ہماری دعا بھی ہے، اللہ قبول بھی فرمائے۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے، حج کو جانے سے پہلے، عمرے کو جانے سے پہلے کم از کم ارکان حج کیا ہیں، ارکان عمرہ کیا ہیں، کیا کرنا ہے، کیا دعائیں پڑھنا ہے، کہاں کیا پڑھنا۔ اکثر حضرات جو ہے جانے بغیر چلے جاتے ہیں، علم حاصل کے بغیر چلے جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں لیکن جیسے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا۔ اب ہم جو ہے بنیادی طور پر عقائد کی بات رکھیں، عقیدے کے اندر بھی اللہ کی معرفت چاہیے، رب کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات ہو، ہمارا رب کون ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کے صفات کیا ہیں۔ سورہ اخلاص کا مطالعہ اگر آپ کر لیے، سمجھ لیے، ذرا تفسیر بھی اگر پڑھ لیے، کسی سے جو معلوم کر لیے، اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی ذات واحد ہے، احد ہے، اکیلی ہے، منفرد ہے، بے مثال ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کی طرح کوئی ذات ہے، بالکل بے مثال ہے اللہ کی ذات۔ اگر آپ سے اگر کوئی پوچھا اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ لی، ترجمہ کرا دیے،
اسی طرح توحید کے ساتھ رسالت کا علم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر لوگوں کو آپ کا نام تک نہیں معلوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام پوچھیں گے تو حضور علیہ السلام ایسا بول دیں گے، محمد بن عبداللہ، آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، خاندان آپ کا قریش خاندان ہے، مختصر ہی صحیح محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ بار معلومات ہونا چاہیے۔ آپ کی رسالت آخری رسالت، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، مستقل ایک فتنہ ہے، قادیانیت کا فتنہ ہے، انکار نبوت کا فتنہ ہے، کیسے کیسے فتنے قائم ہو رہے ہیں۔ اس لیے مسلمان جو ہے اپنے نبی کے بارے میں جانیں، رسول کے بارے میں جانیں، آخرت کے بارے میں آپ کو معلومات کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہے، ہر آدمی، جتنے مخلوقات ہیں اللہ سب کو اٹھائے گا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھیے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، حساب و کتاب کا دن ہے، وہ اللہ اس کا مالک ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ہر ایک کا حساب و کتاب ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک آدمی اللہ کے پاس پہنچے گا، سب کا حساب و کتاب ہوگا، فردن فردن حساب و کتاب ہوگا، خیر بھی شر بھی سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر اچھائی کا بدلہ خیر سے ملے گا، اور جو برا کیا ہے اللہ کی مشیت کے مطابق اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کو معاف بھی کرے گا، بعض گناہ پر اللہ چاہے تو مواخذہ بھی کرے گا۔ اس کا علم ہونا چاہیے، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، قرآن کے بارے میں علم، یہ اللہ کی کتاب، آخری کتاب، ہدایت ناموں میں سب سے آخری ہدایت قرآن کی شکل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے قرآن، یہ معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ 23 سال میں نازل ہوا، اتنا معلومات تو ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مکے میں بھی قرآن نازل ہوتا رہا، مدینے میں آپ آ گئے، 10 سال مدینے میں رہے، یہاں بھی قرآن نازل ہوتا رہا۔ ایسی کچھ بنیادی معلومات چاہیے میرے دوست۔ جہاں تک آپ مسلمان ہیں، ہر مسلمان اپنے دین کا تحفظ اس کے لیے ضروری ہے، اپنے عقیدے کا تحفظ، اپنے دین کے لیے ہر آدمی جان مال تن من دھن کی قربانیاں دینے ہر آدمی تیار تو رہتا ہے، لیکن علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ملا عبد القاری وغیرہ لکھے ہیں، ملا علی قاری وغیرہ جو ہیں اپنی کتابوں میں شرحوں میں حدیث کے اندر، کہ علم جو ہے قول اور عمل کے لیے اہم شرط ہے، چاہے قول ہو چاہے عمل ہو، علم کے بغیر یہ دونوں چیزیں قبول نہیں ہوں گی۔ منمانی عبادت اللہ پسند نہیں کرتا، قبول بھی نہیں کرتا۔ کوئی بھی قول ہو دین سے متعلق ہے، صحیح علم کے ساتھ ہونا چاہیے، صحیح معلومات ہو، یہاں تک کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کو پہنچی ہے، یہ کہاں سے آئی، کون کس کی روایت ہے، کہاں سے یہ معلومات ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات ہونا چاہیے، ورنہ آدمی جو ہے بہت سارے بدعات میں خرافات میں مبتلا ہوتا ہے، صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ 1440 پر 4 سال ہو گئے ہیں اسلام کو آئے ہوئے، اب تک بھی بہت سارے بدعات ہماری قوم میں، بہت سارے خرافات کے ہم مرتکب ہیں۔ چاہے آپ دیکھ لو سال کے 12 مہینوں میں کوئی مہینہ ہی اللہ ماشاء اللہ خالی گزرے گا، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعتیں ہیں، خرافات، صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہم بدعت کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ مہینہ رجب کا مہینہ گزرا، اس میں صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز، صلاۃ الرغائب کب پڑھتے ہیں، لوگوں نے بنایا ہے، بدعت میں سے اہم بدعت یہ بھی ہے کہ رجب کے پہلے جمعے میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، صلاۃ الرغائب کے نام سے مشہور ہے لوگوں میں۔ پھر اسی طرح ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہاں بھی لوگوں کو صحیح معلومات نہیں ہیں، اب وہ 15ویں شعبان شب برات کے نام سے لوگ مناتے ہیں، بلکہ عید کے طور پر مناتے ہیں، اور اس میں بھی ایک عبادت، اس رات کو تقریباً 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 100 رکعت، عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک
کچھ لوگ مستقل عبادت میں مشغول ہیں، حالانکہ کوئی چیز نہیں ہے اس میں، صحیح حدیثوں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اس کے لیے مخصوص طور پر کوئی شکل ہو، اس کے لیے اجتماعی شکل ہو، انفرادی شکل ہو، مخصوص عبادتوں کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے عمل میں، کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے شب برات کو مستقل عید منایا، مستقل اس کے لیے اہتمام کیا، کپڑوں کا اہتمام، بلکہ نام بھی رکھا تو اس کا نام مردوں کی عید کے نام سے رکھا، قبرستانوں کی زیارت کے لیے وہ دن خاص کر لیے، عبادات کے لیے مسجدیں کھلی، مساجد جو ہیں خوب روشن کیے جاتے ہیں، پھر قبرستانوں کو سنوارا جاتا ہے، اس لیے کہ مردوں کی عید کے نام سے لوگ رات بھر زیارتیں کرتے ہیں، صفائی ہوتی ہے۔ حالانکہ سال بھر قبرستانوں کا جو حال ہے الا ماشاء اللہ بالکل برا حال رہتا ہے، قبرستان میں جاؤ تو وحشت ہو جاتی ہے، صفائی نہیں ہوتی، لیکن جو ہی شعبان آیا صفائی شروع ہو جاتی، بالکل جو ہے اسے سنوارا جاتا ہے قبرستان کو۔ یہ شکلیں ہی جو قوم کے اندر، ہماری مسلم قوم کے اندر بدعات اور خرافات کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ دیکھنے والا جو غیر مسلم ہے سمجھتا ہے کہ کوئی ہمارے دین کا حصہ ہے، چاہے عید میلاد کے نام سے آپ دیکھ لو، 11ویں کے نام سے دیکھ لو، 12ویں کے نام سے دیکھ لو، ہر مہینہ کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی شکل لوگ جو ہیں عید کے نام سے مناتے ہیں، حالانکہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں صرف شعبان سے متعلق کئی روایات دیکھنے کے بعد ایک روایت جسے علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے حسن کا درجہ دیا ہے، جس کے اندر یہ ہے بس اتنا، 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ کپٹ رکھنے والے کے۔ مگر اس روایت کی بنیاد پر نہ آپ جمع ہو سکتے ہیں، نہ عید منا سکتے ہیں، نہ مساجد کھلی رکھ سکتے ہیں۔ جیسے جمعہ ہے، جمعے کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، جمعے کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی وجہ سے جمعے کے لیے کوئی خاص عبادت کے نام سے نہیں ہے ہمارے پاس، سوائے نماز جمعہ ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے 15ویں شعبان سے متعلق روایات۔ ہاں یہ روایت صحیح ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت میں آسمان دنیا کی طرف اللہ کا نزول ہوتا ہے، معافی مانگنے والوں کے لیے معافی کا اعلان ہوتا ہے، توبہ طلب کرنے والوں کے لیے توبے کی قبولیت کا اعلان ہوتا ہے، ہر ضرورت مند کی ضرورتیں پوری کرنے کا وعدہ ہے، ساری چیزیں ہیں، یہ روزانہ کا معاملہ ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے اور روزانہ کے لیے ہے۔ ہم لوگ تہجد کا اہتمام کریں، روزانہ جو ہے طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، یہ الگ چیز ہے، لیکن وہ سب چیزیں چھوڑ کر کے امت محمدیہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے شب برات کو عید کے نام سے مناتے ہیں، بلکہ اس کے اندر اتنے خرافات، غیر مسلم بھی بعض معاملات میں پیچھے ہو جائیں گے۔ باقاعدہ جو ہے اس رات کو ایک طرف فضول خرچیاں، پٹاخے، پھر اسی طریقے سے آتش بازیاں، رات بھر ہنگامے، یہ سب کیا ہے؟ آنے جانے والوں کو تکلیف، ایذائے مسلم جو ہے مسلمان کو اذیت پہنچانا یا کسی اور کو اذیت پہنچانا اسلام میں جائز نہیں ہے میرے دوستو۔ بلا سبب کسی کو ستانا، تکلیف دینا، یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے۔ سونے والے کئی لوگ ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، ہارٹ پیشنٹ ہوں گے، کیسے کیسے لوگ ہوں گے، محض اس رات کے جو ہنگامے ہوتے ہیں، خاص کر نوجوان بچے، نوجوان نسلوں کا جو حال بہت برا ہوتا ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ سب چیزوں پر پابندی لگائیں۔ دین وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، صحابہ کرام سے ثابت، سلف صالحین سے ثابت۔ ہاں یہ خرافات کب سے شروع ہوئے؟ خاص کر برامکہ یحییٰ ابن خالد برمکی، وہ جو ہے آتش پرست تھا، پہلے اسلام میں آیا، لیکن جب خاندان برامکہ کا عروج تھا ایک زمانے میں، اس زمانے میں یہ سب چیزیں وہاں سے شروع ہوئی۔ وہی چیز جو ہے خاص کر اس کا رنگ گویا کہ دینی رنگ لوگ دینے لگے اسے، مذہب کا رنگ دینے لگے اسے، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر القرون کے اندر اس کا کوئی ثبوت نظر نہیں آتا۔ الغرض مسلمانوں کو چاہیے کہ صحیح علم حاصل کریں، اللہ کی معرفت، توحید، رسالت، آخرت، عبادات کے معاملے میں، معاملات کے تعلق سے ہر چیز میں مسلمان آگے بڑھیں تو علم کی روشنی میں آگے بڑھیں۔ اگر نہیں معلوم تھا بات، آپ کے پاس صحیح علم آ گیا
تو وہیں سے آپ کی زندگی میں فرق آنا چاہیے، انقلاب آنا چاہیے، عبادات کے اندر، معاملات میں، اخلاق میں بہتری آنی چاہیے علم کی روشنی میں۔ جہالت کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، علم ہی اصل ہے، دلیل ہے، حجت ہے۔ خود اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اچھی طریقے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں عبادت کے لائق۔ پھر اہل ایمان کے لیے، خود اپنے لیے نبی سے فرمایا کہ مغفرت طلب کرو، اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی مغفرت طلب کیجیے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم کے اندر یہ بتایا، دیکھو تمہارے ہر چیز سے اللہ واقف ہے، تم کیا کر رہے ہو، اس وقت تمہاری کیا حرکت ہے، تمہارا آنا جانا، چلنا پھرنا، نقل و حرکت، بازاروں میں گھومنا، بیکار وقت ضائع کرنا، کوئی چیز اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کیا کرتے ہو، عبادت کے نام سے کیا کرتے ہو، خرافات کے نام سے کیا کرتے ہو، ہر چیز سے اللہ واقف ہے، مواخذہ کرے گا وہ۔ علم کے ساتھ صرف نہیں کہ اللہ جانتا ہے، نہیں، علم کے ساتھ ساتھ جب تمہاری بے عملیاں اور بد عملیاں اور عقیدے کے اندر جو خرابیاں تمہاری ہیں، تم اگر اصلاح نہیں کرو گے تمہارا مواخذہ اللہ کرے گا، یہ معنی ہے اس کا۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، تمہارے ٹھکانے سے واقف، تمہارے انجام سے واقف، ہر کام جو بھی کر رہے ہو اللہ کے علم کے اندر ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے۔ یہی بات لقمان حکیم نے اپنے بچے کو سکھایا، پڑھایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ لقمان حکیم جو ہے ایک سمجھدار انسان گزرے ہیں، نبی تو نہیں تھے، ایک اچھے انسان، عقل مند انسان تھے، دانائی ان کے اندر اللہ نے خوب نوازا تھا۔ وہ فرماتے ہیں اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے، دیکھو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز یا کوئی عمل آسمانوں کی بلندی میں، زمین کی گہرائی میں کہیں بھی ہو، اللہ اس سے واقف ہے، یأتی بہا اللہ، اللہ اسے جو ہے حاضر کرے گا، تمہارا کوئی عمل چھپا نہیں رہے گا، تم چاہے مخفی طور پر بھی کرو، علانیہ بھی کرو، کوئی بھی کام کرو، اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے۔ یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ یہی بات ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، کوئی بھی کام کرو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، چھپنے والا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے تو چھپ جائے، لیکن اللہ کے علم سے چھپنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت سے اللہ واقف، دلوں کے رازوں سے اللہ واقف، کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ جو کام کرتے ہو اللہ تو کو اتنا جان لو، دنیا جانے یا نہ جانے اللہ جانتا ہے۔ یہ استحضار کی کیفیت اگر آ جائے ہماری زندگی میں، سمجھو اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کے اندر ہماری اصلاح ہے، اور اسی سے ہماری زندگی بنتی ہے، سنورتی ہے۔ میرے دوست، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں ہر جگہ میں۔ یاد رکھو، دنیا سو جائے تو سو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی اور نہ اونگنا ہے اس کی صفت میں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہر کام وہی کرو جو اللہ نے بتایا ہے، رسول نے اس شریعت کے طور پر ہمیں دیا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بھی کام اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ میرے دوست، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور طور طریقے، کوئی اور تہذیب، کوئی اور عبادات کا طریقہ یا اخلاق کا طور طریقہ، کوئی بھی چیز ہو، یہ سب چیز اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے تو صرف اسلام اور اسلام کے طور طریقے، یہی چیز ہمیں چاہیے۔ عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، ہر جگہ میں جو ہے مطلوب یہ ہے کہ بندہ شریعت کا پابند بن جائے، شریعت کا پابند بن جائے، خواہشات کا بھی نہیں۔ خواہشات کے غلام بھی اگر ہم بن جاتے ہیں، یہ بھی جو ہمارے لیے خطرے کی، اس میں بھی خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے واسطے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اس وقت ہی ہمارا ایمان پورا ہوگا کہ ہر چیز کو ہم شریعت کے مطابق ڈھال دیں، اپنے عقل کو تابع بنائیں شریعت کے،
ایسا نہیں کہ جو عقل کہے ہم اس پر چلتے رہیں، یا لوگوں نے کہا، لوگوں کا طریقہ ہے، یہ پہلے سے چل رہا ہے، یہ سب کوئی دلیل نہیں ہے میرے دوستو۔ دلیل وہ ہے جو قال اللہ ہے، قال الرسول ہے، سلف صالحین کا عمل ہے، سلف کا نہج ہے۔ دینداری اسی کا نام ہے۔ دینداری یہ نہیں ہے کہ کسی کی شکل صورت سے آپ بالکل متاثر ہو گئے، تقویٰ اس کا نام بھی نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ حقیقت میں آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری شکل صورت سب اللہ نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ دیکھتا بھی ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں جو کیفیتیں ہیں خشیت الہی کی وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو، عبادات کے نام سے منمانی نہ کرو، منمانی عبادتیں، منمانی طور طریقے یہ سب چلنے والے نہیں ہیں۔ ہر وہ چیز جو شریعت کے دائرے سے خارج ہے عند اللہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے وضو ہو، چاہے غسل ہو، نماز ہو، کوئی بھی چیز، یا حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، ہر چیز کو آپ جان کر کیجیے، حاصل کیجیے علم حاصل کر کے ہر عبادت اگر آپ کریں گے تب وہ چیز مقبول ہوگی۔ علم کے بغیر کریں گے، منمانی طور پر کریں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے پاس، صلاۃ الجنازہ میں کیا دعا پڑھتے ہیں لوگ وہ بھی نہیں معلوم، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، لوگوں کے ساتھ سلام پھیر لی، چل دیے۔ حالانکہ ہر مسلمان کو اتنا علم ضروری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے، ایک باپ اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا سکے، ایک باپ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکے، ایجاب و قبول کرا سکے، اتنا علم ضروری ہے۔ یہ سب کام مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ سب کام جو ہے مولویوں کا نہیں ہے۔ ہر مسلمان بیسک طور پر جو اس کے لیے ضروری ہے، اس کی زندگی میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح طریقہ کیا، غلط کیا، اتنا معلومات تو ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں، ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں۔ فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام فرمایا، مشتبہ چیزوں سے ذرا دور رہو، جہاں ڈاؤٹ ہے علماء سے پوچھ لو، معلوم کر لو، ورنہ اگر آپ جو ہے ڈاؤٹ فل چیزیں خود سے جو منمانی طور پر کر لیے ہو سکتا ہے آپ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ہر معاملہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتایا شروع میں سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اقرا سے، پڑھو پڑھو، سیکھو سیکھو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کے لیے، خاص کر یہ زمانہ علم کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، ہر معاملے میں مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے، علم کے میدان میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ جہاں دینی اعتبار سے میں بتا رہا تھا، ساتھ میں یہ بھی یاد رکھو یہ دنیا آئندہ جو چل کر ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھانا پڑے گا، ہر میدان میں ہمارے بچے آگے ہوں، IAS میں ہمارے بچے آگے، IPS میں ہمارے بچے آگے، ہر عہدے میں ہمارے بچے آگے، ہر ٹیکنالوجی میں ہمارے بچے آگے، سائنس کی دنیا میں ہمارے بچے آگے۔ یہ علم جو ہے اس کے بغیر ہماری سر بلندی نہیں ہوگی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ خاص کر ہندوستان میں ہمیں عزت کے ساتھ جینا اور مرنا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا، اور ماں باپ کو قربانیاں دینی پڑے گی، اس کے بغیر ترقی نہیں ہوگی میرے دوستو۔ اس لیے میرے دوستو بنیادی طور پر یاد رکھو علم اہم ہے، سب سے اہم چیز دین کا علم۔ آپ ہزار علم حاصل کر لو، دنیاوی علم، بنیادی طور پر جتنا ایک مسلمان کے لیے سیکھنا ہے اتنا ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دنیاوی علوم میں آگے بڑھو، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، نہیں روکتی۔ الغرض پوری طرح ہم دنیا دار بن جائیں اور دین سے کچھ بھی ہمیں واقف ہی نہ ہو، یہ بالکل جو ہے ہمارے لیے خسارے سے خالی نہیں ہے، گھاٹے سے خالی نہیں ہے۔ تو الغرض بتانے کا مقصود یہ ہے دین میں علم کی جو اہمیت ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم کے مطابق عمل کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، علم کے راستے میں آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، علم ہی کی بنیاد پر ہمیں جنت تک پہنچنے کے راستے اللہ آسان فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔